اب میں حضرت مولانا قاری عبد الرحمن سلفی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ دعائے کلمات اور دعا سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمد للہ علی کل حال ما کان۔ اس شکریہ کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان اور ہدایت کی دولت سے نوازا ہے۔ اس لیے ہم سب سے پہلے اللہ کے شکر گزار ہیں۔ اللہ کے پاس وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے بڑے لشکر ہیں۔ یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنے کام کے لیے ہمیں چنا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ادارہ مہد الرحمانی رحمانی مسجد، ان کے رفقا، ان کے معاونین، منتظمین، اساتذہ، یہاں تک کہ اس ادارے میں خدمت کرنے والے خدام، میں ان سب کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے ہیروں کو نکھارا ہے، انہیں تراشا ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی عظیم دولت قرآن مجید سے ان کے دلوں کو معطر کیا ہے۔ اللہ تا وقت خیر یہ سلسلہ جاری و ساری رکھے۔ اور پھر اس کے ساتھ جتنے بھی ادارے، مساجد، مراکز، یہ دین کے قلعے ہیں، اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے، اور اس ادارے سمیت تمام اداروں کی طرف ہر آنے والے شر کو اللہ خیر میں بدل دے۔ تیسری گزارش، میں اپنے اعزا، اقربا، دوست و احباب کے لیے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ انہوں نے اپنے انتہائی قیمتی وقت سے قرآن کی محبت میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے ہم سے محبت کرتے ہوئے، بچوں پر شفقت کرتے ہوئے وقت دیا۔ میں معذرت خواہ بھی ہوں، 11:30 بجے کھانے کا ٹائم دیا تھا، ہمارے کچھ مہمان تاخیر سے پہنچے جن کی وجہ سے یہ پروگرام کو تھوڑا لیٹ کرنا پڑا، تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اعزا، اقربا، دوست و احباب، اور بالخصوص ہماری وہ اعزا، وہ مکرمات، ہماری جو خواتین فیملی سے قرآن کی دولت سے ہمارے ساتھ جڑی ہوئی، وہ تشریف لائیں۔ میں بچے کا شکر گزار ہوں جو اللہ کے قرآن کی اس محفل میں شامل ہوا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے مولا ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ظاہری گناہ، باطنی گناہ، لذتوں کے لیے گناہ، چھپ کے گناہ، انجانے میں گناہ، دانستہ گناہ. اللہ بڑے گناہ ہیں، کر کے بھول چکے ہیں، لامہ اعمال میں درج ہیں. رحیم و کریم اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. سونے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. ہماری حرکتیں نہ دیکھنا، ہماری نادانیاں نہ دیکھنا. ہم جیسے جیسے بڑھتے گئے تو نعمتیں بڑھاتا گیا، ہم بے وفائیوں میں آگے بڑھتے رہے. تیری رحمت کمال ہے کہ تو نے اپنی عطاؤں کو نہیں روکا. اللہ ہماری نادانیوں سے درگزر فرما لے. اللہم ارحم علی احوالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا. ہم اس قابل تو نہیں تھے، لیکن تو نے اپنے قرآن کا، اپنے دین کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا رنگ چڑھا کے باعزت بنا دیا، مکرم بنا دیا. اللہ جیسے تو نے ظاہر کو صاف ستھرا کیا ہے، ہماری تنہائیاں اور ہمارے باطن اس سے زیادہ خوبصورت بنا دے. اللہ جتنا علم دیا اس سے زیادہ عمل کی توفیق دے دے. جو علمی کمیاں ہیں پوری کر دے. عملاً بڑے ہی خطا کار ہیں، معاف کر دے. آج یہاں تک پہنچانے میں والدین کا بہت بڑا کردار تھا. تیری رحمت، تیری قبولیت، تیری منظوری کے بعد یہ والدین کی انتھک محنتیں تھی. زبان سے وہ کہیں گے جو تیری رضا ہے. آج وہ اس محفل میں نہیں ہے، لیکن اس اجر میں ضرور شامل ہے. میرے مولا والدین کو معاف فرما دے. یہ تقریب ابا جی کی زندگی میں کرنا چاہتے تھے. قدر اللہ ما شاء فعل. تیرے فیصلے غالب ہیں اور ہم ناقص، کمزور، نادان، بے بس، بےکس، لاچار ہیں. انت الغنی ونحن الفقراء. تیرے محتاج ہے. انت الغنی ونحن الضعفاء. تو طاقتوں والا، ہم کمزور ہے. اللہ آج ہوتے تو وہ خوش ہوتے. یہ انہی کا لگایا ہوا پودا ہے. یہ کمبل تھی جس سے اللہ تو نے تناور درخت بنا دیا. اللہ ان کی نکاح کو قبول فرما دے. اللہ انہیں معاف کر دے. ماں جی کو معاف کر دے جو کہا کرتی تھی بیٹا رزق کا مالک اللہ ہے، پڑھو دین، چلو دین پہ، رزق کے لیے پریشان نہ ہونا. آج وہ نہیں ہے، لیکن دنیا کی کوئی ایسی نعمت نہیں جو ہم یہ کہیں اللہ تو نے دی نہیں ہے. آج اطمینان قلب ہے تو دین کی برکت سے ہے. اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. میرے مولا ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. دعا میں کتنے ایسے شریک ہیں جن کے ماں باپ چلے گئے، دونوں میں سے کوئی ایک چلا گیا، رشتہ دار، بہن بھائی، بیٹے بیٹیاں، اعزا اقربا چلے گئے. میری ساس صاحبہ دنیا سے چلی گئی، بڑی محبت کیا کرتی تھی دین سے. انہوں نے اپنی بیٹی میری اہلیہ کو دین پڑھایا. آج ہم دونوں اللہ تیری توفیق سے دین کا کام کرتے ہیں. اس میں بڑوں کا بڑا کردار ہے. دعا میں بڑے ایسے شریک ہیں جن کے بچے چلے گئے، جوڑے الگ ہو گئے. اللہ مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات سب کے فوت شدگان کو معاف فرما دے. آخرت کی منزلوں کو آسان فرما دے. میرے مولا جو بیمار ہیں صحت یاب فرما دے. آج کی مجلس کی رونق میرے سسر محترم اللہ بیمار ہیں، انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. میرے رشتہ داروں میں بزرگ خالو جان، باقی اعزا اقربا تشریف فرمائے جو بیماریوں میں ہیں، بہنوئی ہیں، بھائی ہیں.
اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. روحانی جسمانی عارضی دائمی بیماریاں اللہ تیرے فضل سے آتی ہیں، تیرے فضل سے دور ہوتی ہیں، تیرے حکم سے آتی ہیں، اللہ اپنے فضل سے دور فرما دے. اللہ تو دلوں کے راز تلک جانتا ہے. تیرے گھر میں بیٹھے آنکھیں نم ہیں، نگاہوں کو جھکایا ہوا ہے، ندامت اور شرمندگی سے دامن بھرے ہوئے، اللہ چولیاں پھیلا کے بیٹھے ہیں. اللہ من کی مرادوں کو پورا فرما دے، نیک جائز حاجات قبول و منظور فرما لے. اللہ آج کی اس حاضری کو رفعت و بلندی نجات کا سبب بنا دے. شرکائے محفل کے لیے دین کے ساتھ محبت رغبت اپنے بچوں کو دین کا لیے وقف کرنے کا سبب بنا دے. میرے مولا جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، نیک جائز حاجات قبول و منظور فرما. ہم تو موت کے زیادہ قریب جا رہے ہیں، زندگی کم ہے. موت ہر وقت سر پہ نظر آتی ہے. جب اپنی آنکھوں کے سامنے ماں باپ کو جاتے دیکھا، عیسیٰ کربا کو جاتے دیکھا، ایسا لگتا ہے ہر دن آخری ہے، رات آخری ہے، موت سر پہ منڈلا رہی ہے، مگر ہم بے فکر ہیں، بے خوف ہیں، تیاری نہیں ہے. اللہ زندگی کم، موت کے زیادہ قریب ہے. مولا جب تک زندہ رہے اسلام پہ رکھنا، خاتمہ ایمان پہ فرمانا. اللہ جان جا رہی ہو، دنیا کی نعمتوں کو چھوڑنے کا وقت ہو، یہ روشنائیاں آپ کو سامنے بجھتی نظر آتی ہو، ہاتھوں کی کمائی اور گھر والوں کی محبت آنکھوں کے سامنے چھپتی نظر آ رہی، اس شدت غم میں، اس جدائی کے عالم میں غمرات و سکرات سے بچانا. زبان پر کلمہ جاری فرما دینا، قبر حشر پر صراط کے سفروں کو آسان فرمانا، ہمارا حساب و کتاب آسان فرمانا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمانا. اعمال میں کوتاہیاں ہیں، اس لائق نہیں ہے، لیکن تیری جود و سخا، تیری رحمت، تیری رحیمی، تیری کریمی، تو صبور الودود الصبور، بندوں کی قدر کرنے والا القدیر، اللہ بندوں سے محبت کرنے والا الودود. اللہ الاسماء الحسنى فادعوا له، تجھے تیرے سارے ناموں کا واسطہ ہے. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمانا، قرآن کو ہمارے حق میں سفارشی بنانا. یہ جگہیں، یہ مساجد، یہ مدارس دین کے قلعے ہیں، اللہ انہیں ہمارے حق میں گواہ بنا دینا. میرے مولا آخرت کی منزل آسان فرمانا، حساب و کتاب آسان فرمانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمانا، ان کے ساتھ جنت کا داخلہ دینا. جنت میں اپنی رضا، اپنے نبی کی، اپنے محبوب پیغمبر کی رضا اور اپنا دیدار عطا فرمانا. امت مسلمہ پر رحم فرما، اسلام مسلمانوں کا بول بالا فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. ملک پاکستان بلاد المسلمین کے ذرے ذرے کی حفاظت فرما. جو مانگا ہے وہ دے دے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے لیے بہتر بن مانگے عطا فرما. تو دے دے، تجھے منع کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو خالی بھیج دے، تجھے کون کہہ سکتا عطا کر. تو فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے، تو رحمان الرحیم ہے. تجھے تیری صفتوں کا واسطہ اللہ ہر خیر ہماری جھولیوں میں ڈال دے. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما دے، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما لے. اللہ ہمیں جہنمی نہ بنانا، اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دینا. اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہ ہمیں جنتیوں میں شامل فرما دینا. اللہم انا نسألک الجنة الفردوس برحمتک یا ارحم الراحمین بغیر حساب. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.